سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، پیش قدم میں ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا شمارہ ہم اسلامک یونیورسٹی میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ذیشان بٹ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، جو جمعرات کو اس دنیائے فانی سے رحلت کر گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ آج ہمیں سننے کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ آج کل آپ یقیناً امتحانات کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے۔ ہم آج اسی ضمن میں آپ کی کچھ مدد کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ امتحانات کا دباؤ آپ کو کچھ بری عادتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ اس دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے نشیلی چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بات ہوگی اسی موضوع پر بھی۔ ہر گونٹ کے ساتھ شہنواز نارمل زندگی سے دور اور ایک اندھیری زندگی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ شوپیاں کا شہنواز اس وقت صرف 12ویں جماعت میں تھا جب اس نے ڈرگز کا استعمال شروع کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈرگز پہ اس کا انحصار بڑھتا گیا۔ سنیں گے ایک نعت شریف۔ میم ہائی میم دالس لگئی۔ شروعات کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری سے۔ امتحانات۔ ہم سب اس دور سے گزر چکے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن ہمارے یہاں امتحانات کے بارے میں کیا رجحان ہے، ہم نے پیش قدم میں اس امر کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ طلباء، اساتذہ اور ماہر تعلیم سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر طلباء و طالبات امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے رٹا مارنے کو ہی محفوظ طریقہ مانتے ہیں۔ ماہرین سے بات کر کے معلوم ہوا کہ ہمارے امتحانات کا نظام بھی کچھ ایسا ہے جس سے اس قسم کے رجحان کو فروغ مل رہا ہے۔ ماہر تعلیم نجم الدین صاحب کا کہنا ہے کہ ترقی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ذہن کو وسیع بنائیں گے۔ یہ جو اسٹیٹ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، ایبسلوٹلی اٹس فل آف ڈیفیکٹس۔ ہم نے ابھی تک میرے خیال میں ہم نے ابھی تک آبجیکٹیوز اسٹیبلش نہیں کیے ہیں۔ پہلے ہمیں چاہیے کشمیر ویلی کے بچوں کی وہ لیول دیکھ کے یا جس دور سے وہ گزر رہے ہیں اس کی مطابق ہماری آبجیکٹیوز کیا ہیں، پھر ان کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے ان ٹرمز آف پیپل بیہیویئر، کہ اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے، کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں بچے سے کہ اس میں ایک تبدیلی رونما ہو۔ کشمیر میں آج کل بہت سے طلباء و طالبات کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اپنا پڑھنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ کشمیر یونیورسٹی کے طالب علم یونس کا ماننا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ہمیں اس کی پوری جانکاری ہونی چاہیے اور اسی بل پر امتحانات کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ یہ سون ایجوکیشن سسٹم کمی باسان ات من یہ ٹیچر سہ سٹوڈنٹس امیک پوائنٹ آف ویو تیار کران کہ ٹھیک پگہ ایگزامس من وسن، یہ تمس ہچان کی مطلب ٹھیک یہ کنسپٹ ہاں بک ایڈوانسڈ دن، مگر سہ بک سمجھانے حساب تمس دن کی تمس صرف ایگزام پوائنٹ آف ویو ون کہ ٹھیک پگہ ایگزام پوائنٹ آف ویو بک پڑھیں تو تمہ خاطر پاس کریں، ٹھیک کیا طریقہ اپناوک ٹھیک رٹافکیشن لگاون، یہ گوڈفکیشن لگاون تو یہ کتاب کن تک طریقہ پاس کریں۔ سٹوڈنٹس تہ یہ صلاحیت اندر کن بڑھان کہ شاید ایگزام لاسٹ 5-6 دہ آسان تو مے کتاب کھولیں تو یہ رٹ مارن تو ژھن ایگزامس پاس کریں۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں فوڈ ٹیک کے اسسٹنٹ پروفیسر انجینئر طارق احمد نے پیش قدم سے بات کرتے ہوئے اس امر کو تسلیم کیا کہ وہ اور بہت سارے اساتذہ جوابی پرچوں کی جانچ کے دوران لکھوائے گئے جوابات کو ہی صحیح مانتے ہیں، اور اگر کوئی طالب علم اپنے الفاظ میں وہی بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے نہیں سراہا جاتا۔ آج کل یہ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ ٹیچرز ایویلویٹ کرتے ہیں، جو یہاں پہ سسٹم ہے ایویلویشنز کا، وہ زیادہ تر بیسڈ ہوتا ہے کہ کریمنگ پہ۔ اگر آپ بچوں
جیسے آپ نے پیپر کویشچن دیے ہیں اور انہیں جواب لکھے ہیں, تو ٹیچر صاحبان جو ہے, جو آپ یونیورسٹیز میں ہے یا چاہے کالج میں ہے, ڈفرینٹ تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں, وہ کیسے ایویلویٹ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ چنانچہ میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں, میں دیانت کے ساتھ کہوں کہ میرا جو طریقہ ہے, نارملی جب ہمارے پاس کاپی آتی ہے بچے کا, تو آبویسلی جو انہوں نے آنسر لکھا ہوتا ہے ہم اسی کے بنا پہ انہیں مارکس دے دیتے ہیں. ابھی تک یہ میری رائے. ہاں, اگر کسی نے آنسر اسے ڈیفر کیا ہوتا ہے تو انہیں بھی اچھے مارکس دیتے ہیں, لیکن یقیناً جس لڑکے نے جو لکھا ہوتا ہے, جو اس کو کلاس میں بتایا جاتا ہے, اور اسی کو اگر انہیں واپس لکھا ہوتا ہے, چاہے انہوں نے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہو, کریم کیا ہو, میں تو اپنی ذاتی بات آپ سے کہوں تو ہم مارکس انہیں کو ہم زیادہ دیں. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے, اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر, ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں, بالکل مفت. نہ صرف اتنا, کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی, رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. اب سنتے ہیں اونتی پورہ کے باشندے کی زبانی ایک خوبصورت نعت شریف. نختر ستی ناوس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی نختر ستی ناوس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی باکمالو کمالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی تھود بزر چون صلی اللہ تھود بزر چون صلی اللہ لا مثالو مثالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی از چھ عالم پران لا الہ الا اللہ از چھ عالم پران لا الہ الا اللہ تت خدائی خیالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی باکمالو کمالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی شرم نیرم یہ لے وفا شرم نیرم یہ لے وفا عرب کے چانس راجس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی باکمالو کمالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی تہندی نا
تا خوشی رویس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی با کمالو کمالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی تہند بجرک خدائن پان قرلا تہند بجرک خدائن پان قرلان مزمل مداثر ناوس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی با جمالو جمالس لگئی میم ہائی میم دالس لگئی. ہماری نئی نسل میں بے شک کافی ہنر موجود ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے پرورش صحیح دشا میں کریں، مگر بدقسمتی سے آج کل کشمیر کے کئی نوجوان ایک بہت بری لت کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ نشیلی دواؤں کی لت. اگر ایک بار آپ اس لت کا شکار ہو جائیں تو چاہنے کے باوجود اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے سپورٹ سینٹرز کا ہونا لازمی ہے جہاں پہ آپ اس سے چھٹکارا پا سکیں. جیسے کہ پیش قدم کی شائستہ فاروقی بتا رہی ہیں کہ یہ سینٹرز آپ سے زیادہ دور نہیں ہیں اگر آپ یقیناً مدد کے خواہاں ہیں. میرا جو ایک کلیگ تھا وہ کوڈین فاسفیٹ پیتا تھا، جس کو وہ کوریکس بولتے ہیں، جو کھانسی کی دوائی ہوتی ہے وہی. تو وہ پیتا تھا میرے سامنے. تو ایک دن اس نے بولا کہ تم پیو. روز بولتا تھا تو میں نہیں پیتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے بھی آدھی شیشی پی لی اس کی کوڈین کی. اس پہلے دن نے شہنواز کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی. دھیرے دھیرے جب میں نے آدھی شیشی پی تو مجھے تھوڑی مستی ہوئی. تو پھر دوسرے دن اس نے مجھے پھر آدھی شیشی دی. سلسلہ شروع ہوا تو 15-20 دن تک اس نے مجھے کنٹینیوسلی آدھی شیشی دے دی. ایک ایسی شروعات جس کی انتہا شہنواز کے بس میں نہیں تھی. ہر گونٹ کے ساتھ شہنواز نارمل زندگی سے دور اور ایک اندھیری زندگی کے قریب ہوتا چلا گیا. شوپیاں کا شہنواز اس وقت صرف 12ویں جماعت میں تھا جب اس نے ڈرگز کا استعمال شروع کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈرگز پہ اس کا انحصار بڑھتا گیا. ایک بوتل پیا 1 مہینے تک، ایک بوتل. پھر دھیرے دھیرے ڈپینڈنس بڑھ گئی تو 2 بوتلیں 3 بوتلیں. ایک دفعہ 14 بوتلیں پی ہیں میں نے، ایک دفعہ 7 بوتلیں پیے ہیں. تو جب 5-6 مہینے ہو گئے تو کوڈین فاسفیٹ کے ساتھ پھر الپروزولم ٹیبلٹس کھانے شروع کر دیے، جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں وہ شروع کر، سپاسموفلاکزون کیپسول شروع کر دیے. تو سم ٹائمز ایتھنال لینا شروع کر دیا، کینبیس بھی شروع کیا، اوپر سے اسموکنگ بھی شروع کیا. تو دھیرے دھیرے ایڈکٹ بن گیا میں. تو پھر لگ بھگ 4-5 سال تک میں پیتا رہا، سے بھی نشے کیے. شہنواز سوچتا تھا کہ وہ ڈرگز کے اس بھور سے کبھی نہیں نکل پائے گا، مگر پھر اسے ایک امید کی کرن نظر آئی، اور وہ امید کی کرن تھی پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر سری نگر. انہوں نے یہ سینٹر کھلایا تھا، ڈی ایڈکشن سینٹر. میں یہاں پر آیا اور میں نے اپنے آپ کو ایڈمٹ کیا. تو میں نے ادھر ٹریٹمنٹ کروایا. پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر سری نگر کے بٹمالو علاقے میں واقع ہے. یہ سینٹر جو 2008 میں شروع کیا گیا تھا، ڈرگز کے شکار لوگوں کو پوری طرح سے مفت علاج فراہم کرتا ہے. اس سینٹر کے دروازے سبھی لوگوں کے لیے کھلے ہیں. اس کر یتھ ڈرگ ڈیڈکشن سینٹرس مز ونیک تان کم سے کم 500 بچہ ٹھیک یم اس یت ایڈمٹ کر. امہ علاوہ اراؤنڈ 1500 بچہ یم زن اس ڈیلی او پی ڈی بیسس پہ یور یوان یم ٹھیک گئی. اگرچہ یہ سینٹر پولیس ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے، مگر اس کے انچارج ڈاکٹر مظفر خان کا کہنا ہے کہ پولیس کا اس سینٹر کے کام کاج میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یس تہ پیشنٹ یور اس نش یوان چھ یہ پانے موٹیویٹڈ آسان، امس سۭتۍ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زبردستی. یس تہ ییٚتٮ۪ن میڈیکل ریکارڈ چھ
آسان آسہِ تَتھ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ مداخلت کرنٕچ گنجائش. ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ ڈرگ سے نجات کا علاج عام طور پہ 3 ہفتے تک چلتا ہے. سب سے پہلے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کے بعد علاج شروع ہوتا ہے. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚتہِ ایڈمٹ کران چھِ أمِس چھِ أسۍ متوٲتِر دوا کران استعمال تاکہ یِم أسۍ أمِس یِم یَتھ أسۍ وَنان چھِ وِڈراول اِفیکٹس یِم أمِس یِم وِڈراول اِفیکٹس گژھان چھِ یہِ دگ یہِ نِندٕر نہٕ یِنۍ یہِ دِلس دھڑکن تیز گژھٕنۍ یا یہِ بے چینی گژھٕنۍ یہِ سٲری چھِ أسۍ کران کنٹرول باقیو دوہو سۭتۍ اور یہِ سورُے فیز چھِ گژھان قریب قریب أکِس ہفتس پٮ۪ٹھ 10 دۄہن تام کمپلیٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈِٹاکسِفِکیشن فیز. شہنواز اس سینٹر سے اپنا علاج کروانے کے بعد 1 سال تک بالکل صحت یاب رہے مگر ان کا ماضی ایک بار پھر ان پہ حاوی ہو گیا. ایڈ کمپنی سے پھر لگ گیا ان لڑکوں سے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا. ان دنوں شوپیان میں ایسا ہوا کولین فاسفیٹ الپروزولم سپاسم پراگزیمان ادھر کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. تو جو لڑکے نشے کر رہے تھے شوپیان میں انہوں نے اب انجیکشن لینا شروع کر دیا. انجیکشنز لیتے تھے وہ بھی لارج اماؤنٹ میں لیتے تھے انجیکشنز. 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ہی سرنج سے 5-6 لڑکوں نے انجیکشن کیے. ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ شہنواز کی ہی طرح اور بھی کئی نوجوان علاج کے بعد ڈرگز کی طرف لوٹ جاتے ہیں. پتمن 2 ؤرین مز اراؤنڈ 20% چھِ ریلیپس ریٹس گٔمٕتۍ. 20% ریلیپس مطلب گوٚو اگر أسۍ 100 بچہِ ٹھیٖک کٔرۍ 100 منٛز آسان کم سے کم 20 بچہِ یِمو زن واپس ڈرگ کوٚر اور تتھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ انالسِس کٔر نظر ترٲو اتھ چھِ واریاہ وجوہات. اکھ وجوہات چھِ کہِ فیملی منٛز یِم ڈسٹربنسز آسہٕ تِم گٔے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ابتر. دوٚیِم وجوہات گوٚو کہِ یُس أسۍ یِمن یہِ دوا شروعات چھِ کران ییٚتہِ نیرنہٕ پتہٕ چھِ أسۍ یِمن اکھ دوا شروع کران تاکہِ یِمن گژھِ نہٕ طلب گژھٕنۍ امہِ ڈرگسٕچ کِہیٖنۍ. سُہ چھُ آسان مٲلۍ ماجہِ سانہِ ورٲیی بنٛد کوٚرمُت. ایک نوجوان علاج کے بعد ڈرگز کی طرف پھر سے راغب نہ ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی نصب العین بنائے اور پھر اپنی پوری توجہ اس پہ مرکوز کرے. ساتھ ہی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا مثبت رویہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ پیشنٹ کت پٲٹھۍ ہیٚکون اتھ پننہِ کومنٹی منٛز بیٚیہِ واپس سوٗزِتھ ییٚتہِ یہِ اکھ پروڈکٹِو ممبر بنہِ ییٚتٮ۪ن یہِ پنُن کیریئر بیٚیہِ سٹارٹ ہیٚکہِ کٔرِتھ یا اگر پران چھِ یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ پڑٲے کٔرِتھ یا اگر کانٛہہ قصب چھِ کران یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ تتھ قصبس منٛز گٔژھِتھ. بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ یہِ ہیٚچھناوان رِلیپس پرٛوینشن. تمیُک مطلب گوٚو یہِ کِتھ پٲٹھۍ بچاوون أسۍ یہِ تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ اتھ منٛز گژھُن کینٛہہ. شہنواز اب دوبارہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں زیر علاج ہیں مگر انہیں پھر سے ڈرگز لینے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے. شہنواز امید کرتے ہیں کہ اور لوگ ان کی ان غلطیوں سے سبق لیں گے اور جلد از جلد اپنا علاج کروائیں گے. اگر آپ ڈرگز کے شکار ہیں یا ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں جو ڈرگز استعمال کرتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے علاج کے لیے رجوع کریں. ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے جس کا بروقت علاج آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے شائستہ اور میری دوست لبنہ کو دیجیے اجازت. آپ سنتے رہیے پیش قدم. خدا حافظ. شکریہ شائستہ آپ کی اس کارآمد رپورٹ کے لیے. اگر آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں تو والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں وہ اس لت میں مبتلا تو نہیں. بالکل صحیح. ان سے کچھ اہم باتیں ہیں. آپ کے بچوں کے دوستوں میں بدلاؤ, سکول کے کام میں منفی بدلاؤ, سکول نہ جانا اور ان کے گریڈز میں کمی آنا. روزمرہ کی سرگرمیوں کو چھپانے کا بڑھتا ہوا رجحان, زیادہ روم فریشنر کا استعمال کرنا تاکہ کمرے میں موجود بو کو چھپایا جا سکے. اپنے دوستوں سے بات کرنے کے طریقے میں بدلاؤ, یعنی کہ ان سے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنا اور کوڈڈ لینگویج میں بات کرنا. اس کے علاوہ گھر والوں سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کرنا, یہ سب اس چیز کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شاید کچھ غلط ہونے کا امکان ہے. بحیثیت ایک والد یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کافی قریب رہیں. بالکل صحیح. والدین ہی اپنے بچوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ ہیں, ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ۔ اب وقت آپ پہنچا ہے سنگ میل کا، چلتے ہیں انیس زرگر کے پاس۔ انسانی تواریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان نے زمین پر کافی فساد برپا کیے، لیکن اس بات سے بھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ پہلے زمانے سے ہی کئی لوگوں نے ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے جن سے دنیا میں امن و قانون کو ترجیح مل سکی، اور ایسی ہی ایک کوشش میگنا کارٹا یا میگنا کارٹا لبرٹیٹم تھی۔ میگنا کارٹا ایک قانونی دستاویز ہے جس سے برطانیہ میں 1215 میں جاری کیا گیا۔ اس سے ہم برطانوی حکومت کا پہلا آئین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی دستاویز سے برطانیہ کے بادشاہ کنگ جان اور عام لوگوں کے درمیان کا فاصلہ کم ہو گیا۔ میگنا کارٹا کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ بادشاہ بھی قانون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میگنا کارٹا کا کافی حصہ پہلے تیار کیے گئے قانونی دستاویز جیسے چارٹر آف لبرٹیز سے نقل کیا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں کئی اور قانون تیار کیے گئے، لیکن ان سب کی بنیاد میگنا کارٹا ہی تھی۔ میگنا کارٹا پہ دستخط کرنے کے لیے کنگ جان کو اس کے لوگوں نے مجبور کیا تھا۔ اس دستاویز کے مطابق کبھی بھی کسی بھی شخص کو انصاف نہیں بیچا جائے گا اور کبھی بھی کسی کو بھی انصاف دینے میں مناہی یا دیری نہیں کی جائے گی۔ میگنا کارٹا میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی طور پہ کسی بھی آزاد شخص کو پکڑا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اور کسی بھی آزاد شخص کے زمین پر حکومت قبضہ نہیں کرے گی۔ میگنا کارٹا سے بننے والے قوانین آج بھی لاگو ہے، جیسے ہیبس کارپس، جو آج بھی ناجائز طریقے سے قید کیے گئے لوگوں کے لیے ایک ڈال ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہمارے سننے والے کی اور سے بھیجا گیا ایک ای میل۔ محمد الطاف شیخ سری نگر سے ہمیں لکھتے ہیں، میں آپ کا پروگرام کافی دلچسپی سے سنتا ہوں۔ پروگرام میں موجود سیگمنٹس کافی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ سیگمنٹس ہمیں ہر ایک موضوع پر جانکاری دیتے ہیں، جیسے کہ ہماری سوسائٹی، تہذیب، تمدن، کھیل، میوزک، صحت، آئی ٹی اور بھی بہت کچھ، جس سے ہمیں کافی فائدہ ملتا ہے۔ آپ کے سیگمنٹس جیسے کتھ پنڈ، نیہا کے نسخے، راک بینڈ، ڈاکٹرز اوپینین، عادل بخشی، پبلک اوپینین، غرض مجھے آپ کے پروگرام کا ہر سیگمنٹ پسند ہے۔ الطاف صاحب، ہمیں سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی آپ ہمیں سنتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے ای میل میں ہم سے ایک سوال بھی پوچھا ہے، ہم اس کا جواب آپ کو ای میل کے ذریعے ہی دیں گے۔ اب وقت آپ پہنچا ہے کتھ پنڈ کا۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہم پرائیویٹ کوچنگ کو ختم کر سکتے ہیں؟ محمد اشرف ونکن سان بچہ رپیہ دہ لگان تم گھان پرائیویٹس مزے ونکن زیادہ ات مجھے اصل فائدہ ات مجھے اگر سن بچہ ونکن کران کی سہ زیادہ اصل۔ ارسلان مکرو جی، جو ہم پرائیویٹ کوچنگ لیتے ہیں اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ جو ٹیچرس ہیں وہ کنسنٹریشن رکھتے ہیں بہت اسٹوڈینٹس، جو یہ گورنمنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی طرح توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جی، جو گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس ہیں وہ ان کو وہاں پہ جو بچے وہ ان سے پوچھتے نہیں ہمیں یہ کرو وہ کرو۔ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ان سے بولتے ہیں ہمیں یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ۔ مطلب سکولن دہے آسان چھٹی، مطلب وما گھن بچہ در بدر سرکاری سکول زہ یلہ بچہ گھر شام 2-2 3 گھنٹن پڑھان بچار امہ سم تھوڑا برونٹ برونٹ۔ عبدالروف خان جی، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے گا تو اس کے دونوں پہلو ہیں۔ کہیں کہیں چیزوں میں تو اگر دیکھا جائے تو فائدہ ہے، لیکن میکسیمم جو ہے اس کا نقصانات کہ جو پرائیویٹ جو کوچنگ انسٹیٹیوشن ہے یہ خالی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پیسہ نکلنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے کی ہماری کور سٹوری اونتی پورہ کی تاریخ پر مبنی تھی، اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے علاقے کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ایسی دلچسپ چیز ہے جو کہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ ہم نے جس سننے والے کا ذکر شمارے میں پہلے بھی کیا ہے وہی ہمیں اپنے علاقے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ محمد الطاف شیخ عمر ہیر بسپورہ سری نگر سے کہتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے علاقے عمر ہیر میں
पुराने ज़माने में एक बादशाह रहते थे जिनका नाम अंबर सिंह था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस इलाके पर हुकूमत की थी। और यहाँ पे ज़मीन के अंदर एक सीढ़ी थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाती थी और जिसके 1200 स्टेप्स थे। इन्हीं दो वजूहात से इस इलाके का नाम अंबर हेर पड़ा, लेकिन आजकल की नस्ल इसको उमर हेर के नाम से पुकारती है। अल्ताफ़, आपके दिलचस्प जानकारी के लिए शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हमें ज़रूर ईमेल करें कि आप कब यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ पे अपने पसंदीदा होस्ट के अलावा उनके काम करने के तरीके को भी देख सकते हैं। हमारे इस हफ्ते का सवाल कश्मीर के तालीमी निज़ाम के हवाले से है और ये कैसे आपसे वाबस्ता है। क्या आप एग्ज़ाम में पढ़ने के दौरान क्रैम यानी रट्टा मारते हैं? आपके ख्याल में हमारे तालीमी निज़ाम में किस बदलाव की ज़रूरत है और आपको इसके बारे में क्या पसंद है? अगर पेशकदम के हवाले से आपकी कोई राय या शिकायत हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। तो इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने मेज़बान सज्जाद कोथरू और उमर बाला को इजाज़त। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़। बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़। दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।